الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے عبادت کے لیے پیدا فرمایا بالکل پیدا ہونے سے لے کر وفات تک شریعت کے اوپر چلنا ہے بچہ پیدا ہوا وہ تو نہیں چل سکتا اس وقت سارے احکامات جو لاگو ہوتے ہیں اس کے والدین کے اوپر اس بچے کا نام اچھا رکھے اس کے کان میں اذان دے دی جائے تہنیک کی جائے یہ ساری چیزیں وفات تک اتباع کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ایمان کے بعد سب سے عظیم الشان عبادت وہ نماز ہے
اسی طرح سے بندوں کے اوپر ایک فریضہ ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا۔ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، حج یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، اس لیے اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور آدمی کو بدن سے بھی احکامات بجا لانے پڑتے ہیں، طواف کرنا پڑتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی پڑتی ہے، عرفات جانا ہے، مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے۔ تو مختلف قسم کی عبادتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ موقع بہ موقع اپنے امتیوں کو سمجھاتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت بیان فرماتے تھے، بندوں کی بندگی اور اس کا سلیقہ سکھلاتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیتے تھے، سخاوت کا بیان فرماتے تھے اور خاص موقعوں پر خاص عبادات کے متعلق بیانات فرماتے تھے، جیسے عید قربان کے موقع پر قربانی کے متعلق احکامات بیان فرماتے تھے، حج کے موقع پر حج کے متعلق احکامات بیان فرماتے تھے، حج کے فضائل، حج کے مسائل۔ ایسے ہی آپ کی عادت شریفہ تھی، رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان شریف کے متعلق رمضان شریف کے فضائل اور مسائل بیان فرماتے تھے۔ فضائل سے آدمی کو شوق بڑھ جاتا ہے، رغبت ہوتی ہے، اس چیز کی عظمت دل میں آتی ہے۔ اعتکاف کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، شب قدر کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، اور اسی طرح سے آپ نے مسائل بھی بیان فرمائے کہ فلاں چیز سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ احکامات آپ نے اپنے امت کو فرمائے۔ رمضان شریف سے پہلے خصوصی خطاب فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے اور بہت لمبی روایت ہے، فضائل رمضان میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان کا آخری وقت تھا، بلکہ ایک روایت میں تو 29 شعبان کی تاریخ ہے، اتفاقاً آج بھی 29 شعبان کی تاریخ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے ابھی چند گھنٹوں کے بعد رمضان شریف کا مقدس اور مبارک نورانی مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ترغیب دیتے تھے۔ کیوں ترغیب دیتے تھے؟ اس لیے کہ ہم عام انسان ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے شعبان اور رمضان میں کیا فرق ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نہ ہم کو فرشتے نظر آئیں گے، نہ ہم کو انوار و برکات نظر آئیں گے، نہ جنت نظر آئے گی کہ جنت کے دروازے بند کر کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرماتے تھے اور پھر اپنے امت کو بتاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان فرماتے تھے تو دین کی عظمت، اعمال کی عظمت دل میں آتی تھی۔ ایسے مسائل بیان فرماتے تاکہ شریعت کے مطابق وہ کام ادا ہو جائے۔ اگر کسی آدمی نے فضیلت سن لی، حج کی فضیلت، قربانی کی فضیلت، لیکن جیسا من میں آیا ویسے اس کام کو کر لیا، ظاہر سی بات ہے وہ کام تو صحیح نہیں ہوگا۔ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، اسی طریقے پر کرنا پڑے گا، ورنہ تو وہ کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ہر چیز کے بارے میں آپ نے مسائل بھی بیان فرمائے۔ چونکہ یہاں زیادہ تر لوگ اردو سمجھنے والے ہیں اور اردو زبان میں بات کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، اور اس لیے درمیان میں کچھ میں کشمیری میں بھی سناتا رہوں گا، اس لیے کچھ افراد ایسے بھی ہیں اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے کہ وہ اردو نہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کی بھی رعایت رکھی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ مجمع جو ہے وہ اردو سمجھنے والے ہیں، اس لیے میں اردو میں بات کر لوں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا۔ تو 29 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا رمضان شریف کے بارے میں، اس کا خلاصہ میں بتاتا ہوں۔ فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب وہ اعمال کرتے ہیں تو بطور تفاخر کے فرشتوں سے فرماتے ہیں
फरिश्तों देखो इन लोगों की तरफ। आप फरिश्तों ने तो कहा था क्या आप ऐसे शख्स को पैदा करेंगे ज़मीन में जो खूनरेज़ी कर ले और फसाद मचाए? देखो मेरे नेक बंदे कैसे इबादत कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, लंबे लंबे दिन हैं, गर्मी का ज़माना है, देखिए कैसे भूखे प्यासे अल्लाह की रज़ा के लिए मैं रोज़ा रखा है। तो अल्लाह तबारक तआला बतौर फ़ख्र के अपने फरिश्तों के सामने इस बात का इज़हार फरमाते हैं। और आपने इस महीने की तकसीम 3 तरह की फरमाया कि अव्वल हु रहमतुन, पहला अशरा रहमत का अशरा है, वो औसतहु मग़फ़िरतुन, दूसरा अशरा तो मग़फ़िरत का है, और तीसरा फरमाया व आखिरु इत्क़ु मिनन नार, आखिर का अशरा गोया कि जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। इसकी तफसील भी लिखी है। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, साल भर तक नेकियों में रहते हैं, नाफरमानी नहीं करते, गुनाह नहीं करते हैं, उनके लिए तो बस शुरू रमज़ान से ही उनके ऊपर रहमतें बरसती हैं और अल्लाह तबारक ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। उसके बाद दूसरे दर्जे के लोग आते हैं जो नेक काम भी करते हैं, कुछ गड़बड़ भी कर लेते हैं, कभी गुनाह भी होते हैं। वो जब 10 दिन रोज़ा रख लेते हैं, 10 दिन तक वो इबादत कर लेते हैं और रोज़ा रख लेते हैं, उसकी वजह से उनका कल्ब और दिल साफ़ हो जाता है, कुछ आमाल के अंदर वो आगे बढ़ जाते हैं, रग़बत हो जाती है, कुछ रोना धोना भी कर लेते हैं, अल्लाह ताला कुछ राज़ी भी कर लेते हैं। तो गया दूसरे अशरे में उनका नंबर आ गया कि चलो आप भी मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ हो। और उसके बाद तीसरा अशरा शुरू हो जाता है, उसमें शब क़द्र भी आती है, एतिकाफ़ वाला अशरा भी है वो, और उसमें जो लोग 20 दिन तक रोज़े से रहे और रोज़ा रख लिया, तरावी पढ़ ली, तिलावत की और गुनाहों से अपने आप को बचाया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुए, वह आखिरी अशरे में उन हजरात की भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं। अजीब अजीब रिवायतें हैं। खुलासे के तौर पर मैं चंद रिवायतों की तरफ इशारा कर लूँगा। एक रिवायत तो बहुत ही अजीब गरीब है, बल्कि घबरा देने वाली रिवायत है, यानी उस रिवायत को सुनकर आदमी घबराता है, आदमी थर्राता है। वो रिवायत क्या है? हज़रत काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। हम लोग मस्जिद में थे। जब आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, आपने लोगों से फरमाया उहज़ुरुल मिंबर, इसका मतलब कि लोगों मिंबर के करीब हो जाओ। मिंबर कहते हैं इस सीढ़ी को जिस पर खतीब बैठ के खुतबा देता है। उहज़ुरुल मिंबर, मिंबर के करीब हो जाओ। तो लोग मिंबर के करीब हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाए मुबारक पहले सीने पर रखा। तो रखने के बाद आपने फरमाया आमीन। फलम्मा इर्तक़ा अद-दरजत अस-सानिया, जब दूसरे सीने पर आपने अपना पाए मुबारक रखा, फिर आमीन फरमाया। तीसरे पर पाए मुबारक रखे, फिर आमीन फरमाया। उसके बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया। फलम्मा नज़ला, जब आप खुतबे से फारिग हो गए और नीचे उतरे, तो हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द समिअना मिनकल यौम शैआ, हमने आज आपसे एक ऐसी चीज़ सुनी, इससे पहले हमने ऐसी नहीं सुनी ऐसी बात। आपने फरमाया क्या? हज़रत आपने 3 मरतबा आमीन आमीन और आमीन फरमाया। आमीन का मतलब तो यह है या अल्लाह कबूल कर, या अल्लाह कबूल कर। लेकिन आमीन तो तभी आदमी कहेगा ना जब कोई दुआ मांगने वाला दुआ मांग रहा हो। आपने फरमाया बिल्कुल सही है। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जब मैं मिंबर के करीब पहुंच चुका था तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुआ मांगूंगा, आप आमीन फरमाइए। और जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ नहीं लाए, वो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से तशरीफ लाए। और एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक ताला ने ये फरमाया था, जाके ये दुआ मांग लो, और हज़रत रसूलुल्लाह इस दुआ पर आमीन फरमाएंगे। बज़ाहिर तो ये लगता है कि अल्लाह तबारक ताला इस बात का इजहार करना चाहते थे और उसको इजहार कराया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से और जिब्रील अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से, ताकि लोग कोताही न करें। वो दुआ क्या थी? वो दुआ खैर तो नहीं थी, वो तो बद्दुआ थी। सब हज़रात को मालूम है। वो रिवायत बार बार आपके
علم میں آ چکی ہے، کانوں میں پڑھی ہے۔ وہ پہلی دعا کیا تھی؟ وہ یہ تھی بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، یہ پہلی دعا تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر بھی مغفرت نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ تو مغفرت کا مہینہ تھا، یہ تو رحمت کا مہینہ تھا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بار بار اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے، اے نیک کام کرنے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھ، کوشش کر، آگے بڑھ، آگے بڑھ، اس لیے کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے۔ وَيَا سَاعِيَ الشَّرِّ، ایک روایت میں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، ایک روایت میں وَيَا صَاحِبَ الشَّرِّ، اے برائی کرنے والے اقصر، رک جا، بس کر، بس، آگے مت بڑھ، اپنی ہلاکت کا سامان مت کر۔ یہ آپ نے بددعا دے دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آمین نہیں فرماتے، لیکن چونکہ حکم اللہ کا تھا، اس لیے کہ اس میں تو امت کا تذکرہ ہے نا۔ برباد و تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی، آپ آمین نہیں فرماتے، لیکن یہ حکم تھا کہ آپ کو آمین کہنی ہے۔ اس لیے کہ ایک ایک امتی اللہ کے نبی کو اتنا پیارا ہے کہ شاید کسی ماں کو اپنا اکلوتا بیٹا بھی اتنا پیارا نہ ہو نہیں سکتا۔ ایسی گہری محبت، ایسا گہرا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک امتی کے ساتھ ہے، اس لیے کیسے آپ اس کو گوارا فرماتے ہیں؟ لیکن یہ بددعا ان کی، شارحین اس پر لکھتے ہیں کہ غور کر لو دعا مانگنے والا کون ہے۔ اولاً تو اس کی دعا ہی کیا کم تھی، پھر یہ کہ آمین کس نے کہی اس پر۔ دعا مانگنے والا سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار، اور آمین کرنے والا سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جگہ کون سی ہے؟ عام جگہ نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، اور سب کو معلوم ہے مسجد حرام کے بعد دوسرا نمبر جو ہے مسجد نبوی کا ہے، مسجد اقصیٰ کا تیسرا نمبر ہے، حالانکہ وہ تو قبلہ اول ہے، لیکن مسجد نبوی کی فضیلت اتنی ہے۔ اور پھر وہاں بھی کون سی جگہ ہے؟ ریاض الجنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اس دولت خانے سے لے کر اس ممبر تک یہ جو جتنا حصہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور اس میں بھی کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں یہ سیڑھی رکھی ہوئی ہے، ممبر جہاں بچھا ہوا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ممبری علی الحوض، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوض کوثر جو محشر کے میدان میں میری امت کے لیے بنایا جائے گا، یہ میرا ممبر اس حوض کے کنارے پر ہے، اس حوض کے، یہ روایت بخاری شریف میں، حوض کے کنارے پر ہے، ممبر علی الحوض۔ ایسی مقدس اور مبارک جگہ، یہ ایسی مقدس جگہ ہے جس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مسلسل خود امامت فرمائی، 10 سال آپ نے وہاں اعتکاف فرمایا ہے، 10 سال آپ نے خود خطاب فرمایا ہے، ایسی مقدس اور مبارک جگہ ہے وہ، تو وہاں یہ بددعا ہو۔ دوسری بددعا کیا دی کہ وہ شخص برباد اور تباہ ہو جائے اور ہلاک ہو جائے جس کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ شخص درود شریف نہ پڑھے، اس پر یہ وعید آئی۔ پھر حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر درود شریف پڑھنے کے فضائل اور اس کے ثواب اور نہ پڑھنے کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہ سب درج کی ہیں، تفصیل کا اس وقت موقع نہیں۔ تیسری بددعا کیا تھی کہ برباد و تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے گھر میں اس کے بوڑھے والدین ہوں، دونوں ہوں یا دو میں سے ایک، اور وہ شخص ان کی خدمت نہ کرے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بنے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان کی خدمت کر لیتا اور وہ ان سے خوش ہوتے، راضی ہوتے، اور بڑھاپے میں تو والدین زیادہ ہی محتاج ہوتے ہیں، اگر والدین جوان ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ محتاج ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں، تو ایسا قیمتی وقت اس نے گنوا دیا اور
यहाँ तक कि वालिदैन दुनिया से चले गए, अब ये अब हाथ मलता रहा, इतनी कोताही हुई इसे। फरमाया ये भी बर्बाद और तबाह हो गया कि जन्नत न कमा सका। तो ख़ास तौर से इस वक्त जो रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, इसमें वही पहली बद्दुआ है। इसलिए हम सब इरादा करें, इंशाअल्लाह हिम्मत करेंगे और जो रमज़ान शरीफ के काम बताए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनमें अपने आप को लगा दें। उसमें पहला काम तो है रोज़ा रखना। सबको मालूम है जब दिन लंबे होते हैं, गर्मी का मौसम होता है, आदमी घबराता है। घबराने की कोई बात नहीं, इसलिए कि सर्दियों के महीने में जब रमज़ान आता है, उसमें जितना सवाब मिलेगा अल्लाह तबारक ताला जानते हैं, हमें मालूम नहीं है आजकल के रोज़े में उससे ज़्यादा कितने गुना सवाब होगा। बहुत गुना ज़्यादा सवाब होगा, बहुत दर्जात बुलंद होंगे आज के रमज़ान के रोज़े में, इससे कि दिन लंबे हैं, गर्मी का ज़माना है। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने जहाँ कुरान पाक के अंदर रमज़ान के रोज़ों का तज़किरा फरमाया, अजीब अंदाज से फरमाया। यह किसी जगह अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि लोगों मैंने नमाज पहले उम्मतों पर भी फ़र्ज़ की थी, तुम पर भी फ़र्ज़ की, ये नहीं फरमाया। मैंने ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ की, तुम पर भी, लेकिन रमज़ान के बारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो मैंने आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया। साथ में फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे मैंने तुमसे पहले लोगों के ऊपर रमज़ान वो रोज़ा फ़र्ज़ किया था। इससे मालूम हुआ कि अगर हम रोज़ा रखेंगे ये हमारा कोई कमाल नहीं है, हमसे पहले जितने अल्लाह के बंदे आ चुके हैं अपने अपने ज़माने में, ईमान वाले बंदे, उन्होंने रोज़ा रखा है। फिर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, इसमें नफ़ा बंदे का है, बंदा मुत्तकी बन जाएगा, परहेजगार बन जाएगा। एक रिवायत में फरमाया लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदि अस्सौम, हर चीज़ की एक ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। तो ज़कात के क्या माने आते हैं? ज़कात के दो माने हैं। ज़कात का एक मतलब है नमू, बढ़ोतरी। जब आदमी ज़कात देता है उसके माल में कमी नहीं होती, उसका माल बढ़ता रहता है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कसम खाकर ये इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जो आदमी सदका खैरात करता है उसके माल में कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, बल्कि उसके माल में बढ़ोतरी होती है। तो ज़कात को ज़कात इसीलिए कहते हैं कि ज़कात देने से आदमी का माल बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है हमें मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया बरकतें होती हैं। और ज़कात के एक माने पाक करने के, इसका मतलब है कि जब आदमी ज़कात देता है तो उसका बाकी माल पाक हो जाता है। हलाल होना अलग है और पाक होना अलग है। जैसे एक आदमी के घर में मुर्गा है, मुर्गा अपना है, भेड़ अपनी है, उसने ज़बह किया उसको, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ तो खाने की नहीं, कुछ चीज़ें तो फेंकने की भी होती है ना। तो ज़कात अपना माल है, हलाल माल है, हलाल है, बिल्कुल कोई शक नहीं, लेकिन जब तक आप इसमें से गरीबों का हक नहीं निकालेंगे यह आपके लिए तय्यब नहीं रहेगा। तो वह आपने निकाला, बाकी पाक हो गया। तो ज़कात के एक माने पाकी के भी है। तो इसका फरमाया कि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस तरह से माल पाक हो जाता है, इस तरह से बंदे का ये जिस्म, जितने गुनाह उसने किए इस जिस्म से, उससे ये पाक हो जाता है, गुनाह माफ हो जाते हैं। तो बढ़ोतरी कैसे हो जाती है? फरमाती सेहत बढ़ जाती है, सेहत में इजाफा हो जाता है, सेहत में इजाफा हो जाता है। डॉक्टरों ने इसके ऊपर अब किताबें लिख दी हैं, वो किताबें लिखे न लिखे हमें उससे कोई गरज नहीं है। हमको जो कुछ फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आमन्ना सदकना, डॉक्टर वाले लिखे न लिखे हमें उससे क्या है। तो लेकिन वो भी इस बात पर मजबूर हो गए कि रोज़े में इतने और इतने और इतने फ़वाइद हैं, तो रोज़े से गुनाह माफ़ भी हो जाते हैं और इसी तरह से सेहत बढ़ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला को रोज़ा फ़र्ज़ किया, फिर फरमाया तुम मुत्तकी भी बन जाओगे। मुत्तकी बनने का मतलब क्या है? गुनाहों से बचना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसलिए कि जब आदमी रोज़ा रखता है उसका नफ्स कमज़ोर हो जाता है, उसका नफ्स कमज़ोर हो जाता है, शहवतें टूट जाती हैं, गुनाह से बचना आसान हो जाता है। इसीलिए उलमाए किराम ने लिखा है किताबों में कि जो आदमी रमज़ान शरीफ के रोज़ों को कायदे के साथ रखे, मतलब यह है कि गुनाह न करे, अमाल को न छोड़े, इसके असरात साल भर तक रहेंगे। जैसा रमज़ान गुजरेगा साल भर बिल्कुल वैसा ही गुजरेगा। इस वजह से इसको फरमाया ये अमाल का महीना है।
ہمارے مشائخ فرماتے تھے بھائی 11 مہینے کام کر لو، زمینداری ہے، کھیتی ہے، دکانداری جتنی بھی ہیں، اور رمضان کے مہینے کو فارغ کر لو۔ رمضان میں زیادہ عبادت کر لو، اپنے کاموں کو تھوڑا سا کیا کر لو، سمیٹ لو، تاکہ روزوں پر اثر نہ پڑ جائے۔ 11 مہینے کماتے رہیں گے، 12ویں مہینے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو 11 مہینے میں کمایا وہی کھائیں گے۔ ہو سکے تو ملازم چھٹی بھی رکھ سکتے، کیا مشکل ہے، کیا حرج ہے۔ اسی طرح سے جو زمینداری کرتے ہیں وہ پورے دن کام نہ کرے، کام میں تھوڑا کمی کر لے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مزدوروں کے اوپر رمضان میں زیادہ بوجھ مت ڈالو، اپنے غلاموں کے اوپر زیادہ بوجھ مت ڈالو، اس لیے کہ وہ روزے سے ہیں، ان کو مشقت زیادہ ہوگی، ان کے اوپر تم نرمی کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اوپر نرمی کر لیں گے۔ اسی کہ جب آدمی روزہ دار ہوتا ہے تو مشقت والے کام نہیں کر پاتا ہے۔ اس طرح سے یہ مہینہ جو ایسا سیزن ہے اعمال کا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ثواب بڑھا دیتے ہیں، سب کو معلوم ہے، یاد دلانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن پاک کا وعدہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وعدہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ اگرچہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یہ، لیکن ظاہر سے بات ہے یہ خطاب قیامت تک رہے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو نصیحت فرما دیجئے، اس لیے کہ نصیحت سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے، ایمان میں تازگی ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، اللہ کی محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت بڑھ جاتی ہے، بندے کے اندر سخاوت آ جاتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ایمان والے صفات کے اوپر وہ چلنا اس کو نصیب ہوتا ہے، تو نفع پہنچتا ہے جب بھی ایمان والا ایمان کی بات سن لے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کی بات سن لی، آخرت کی بات سن لی، قبر کا بیان سن لیا، میدان محشر کا بیان سن لیا، اور پولیس سرات کا بیان سن لیا، تو ایمان والے کو ضرور نفع پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نئی بات بتا دی جائے، بلکہ کیا ہے، یہ وہی پرانا سبق ہے، اس کو کیا کرنا ہے، دہرانا ہے، اس کو یاد دلانا ہے۔ اگرچہ یہ روایتیں سب کو معلوم ہے، سننے والوں کو بھی معلوم ہے، اور بچپن سے الحمدللہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک نفل کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ایک فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ آسان بات ہے کہ بھائی نفل فرض ہو گیا، پھر بھی ہم کو معلوم نہیں ہوا نفل فرض کس سے کہتے ہیں۔ اگر 1000 رکعتیں کوئی پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے یا اللہ عصر کی نماز تو میں نہیں پڑھ سکا یا پڑھوں گا نہیں، اس کے بدلے میں یہ 1000 میں نے نفل پڑھ لی، اس کو آپ اس کے بدلے میں قبول کر لیجئے، مجرا لے لیجئے، بالکل نہیں، فرض بھی باقی رہے گا، فرض بھی جی۔ اور اس کا ثبوت جو ہے کتابوں میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نماز پڑھاتے تھے جب وہ امیر المومنین تھے، سلام پھیرنے کے بعد ایک نظر ڈالتے تھے محلے والے سب آگے نہیں آگے، ایک جوان جو نماز کا پابند تھا اتفاقاً ایک دن نہیں آیا تھا، آپ نے سوچا کہ 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو کہیں گیا ہوگا یا تو بیمار ہوگا، تیسری تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص نماز میں نہیں آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے یا تو بیمار ہوگا اس لیے نہیں آ پایا، یا تو کہیں گیا ہوگا، تیسری چیز یا تو منافق ہوگا، یا تو اس لیے فجر کی نماز میں نہیں آیا۔ اور یہ بات خود فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، منافقین کے اوپر 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں۔ کون کون سی نماز پڑھیں؟ فجر کی اور عشاء کی، فجر کی اور یہ 2 نمازیں ان پر بہت بھاری ہیں۔ اگرچہ آج نفاق اعتقادی نہیں لیکن نفاق عملی ضرور ہے، عملی طور پر انسان ایسے حرکتیں کرتا ہے جیسے صفات منافقین کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ 2 نمازیں ان کے اوپر کیا ہو جاتی ہیں، بوجھ ہو جاتی ہیں، اس لیے فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد، فجر کی نماز بہت اہم ہے، فجر کی نماز کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے اللہ، فجر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں قسم کھائی، اس بات کو میں 20 بار میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بہرحال وہ جوان نہیں آیا تھا، دن میں وہاں سے گزر ہوا، اس کی بوڑھی والدہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا آج فجر میں نہیں آیا تھا، گیا ہے کہیں یا کوئی بیمار تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت گھر میں ہی ہے، بیمار نہیں ہے، کہیں گیا بھی نہیں تھا۔ اچھا، پھر فجر میں آیا نہیں، کیا وجہ ہے؟
کہا حضرت وہ تو رات بھر نفلیں پڑھتا رہا نہ رات بھر آج اس نے کیا نفلیں پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، جس کو ہم لوگ شب کہتے ہیں، شب بیدار تھا۔ عین صبح کے موقع پر آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ فجر میں نہیں آ پایا۔ بعد میں جب دیکھا کہ وہاں تو جماعت ہو چکی ہے تو گھر میں ہی پڑھ لی۔ دیکھیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا رات بھر وہ بیدار رہا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ لی اس نے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ رات بھر سوتا، رات بھر آرام کر لیتا اور فجر کی نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا۔ یہ فرمایا رات بھر سوتا، رات بھر، اس لیے کہ رات بھر جاگنا اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، بلکہ شب قدر کو بھی فرض نہیں فرمایا۔ سب لوگ فرماتے ہیں ترغیب دے دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور جو شب قدر کو کھوئے گا تو بہت حصہ کھوئے گا، لیکن پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اس کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا، یا اس لیے یہ فرمایا کہ یہ ایک فرض تھا، فرض میں نہیں۔ بہتر ہے، مسنون ہے، سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے یہ فجر کی نماز، تو یہ آپ نے فرمایا۔ تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ 2 رکعتیں آپ نے نماز پڑھ لی نفل کی، گویا کہ آپ نے ایک فریضہ ادا کر دیا۔ سوال ہے کہ ٹھیک ہے نفل تو فرض بن گیا، یعنی نفل جو ہے درجے میں آگے کس کے؟ فرض کے۔ صاحب فرض کہاں پہنچا؟ فرض اپنی جگہ پر رہا نہیں، فرض کے درجہ 70 بڑھائے گئے۔ کتنے؟ گویا اس نے 70 فرائض ادا کر لیے، پھر بھی ہم کو کوئی خاص اندر سے وہ جو ہے وہ جذبہ نہیں ہوا کہ ایک فرض 70 فرض بن گئے، چونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی نہیں، جس کا ثواب ہمیں ابھی معلوم نہیں۔ چلیے ایک حصی مثال بتاتے ہیں۔ فرض کر لیجئے 2 بہنیں ہیں، دونوں کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی، سسرال والوں نے ایک بہن کے لیے 1 سونے کا پاؤنڈ لایا۔ کتنا؟ کہ یہ آپ کو تحفہ ہے، دے سکتے ہیں۔ دلہن کو انہوں نے تحفہ لایا سونے کا 1 پاؤنڈ، اس کی دوسری بہن ہے، اس کو 70 پاؤنڈ لائے گئے۔ کتنے پاؤنڈ لائے گا اس کو؟ 70 پاؤنڈ۔ تو بتائیے پورے محلے میں چرچا ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے اس کو تو 1 پاؤنڈ اچھا، اور آپ کو 70 پاؤنڈ۔ اب وہ حساب کرنے لگے گی، یہ تو کئی لاکھ روپے بن جاتے ہیں، ایک پاؤنڈ 30 ہزار کا ہے، تو 1 پاؤنڈ کہاں اور 70 پاؤنڈ؟ اس وقت دل میں آتا ہے 70 پاؤنڈ اتنی مقدار میں اس کو جو تحفہ دے دیا گیا۔ لیکن جب کہا جائے گا ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، تو کوئی خاص بات یعنی دل کے اندر کوئی جذبہ ابھرتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی چیزوں کا ان کی قیمت یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کس چیز کے اوپر کیا ملنے والا ہے یہ تو معلوم نہیں ہے۔ تو رمضان میں صرف نماز کا نہیں، ہر چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک نفل فرض بن گیا، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ اس کو آپ ذرا غور سے سن لیجیے۔ عام حالات میں ایک فرض جو ہے اس کا ثواب 10 نمازوں کا ہے۔ کس کا؟ وہ کیسے؟ وہ روایت آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں صرف اشارہ کر لیتا ہوں۔ معراج والی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ملاقات ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے آپ کو کیا تحفہ دے دیا؟ وہ جانتے تھے کہ آج ضرور کوئی تحفہ لے آئیں گے یہ اپنی امت کے لیے، اور یہ بھی معلوم تھا وہ کوئی مادی تحفہ نہیں ہوگا، کوئی سونے کے پاؤنڈ نہیں ہوں گے، لال و جواہر نہیں ہوں گے، کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، جس سے ان کے درجات بلند ہو جائیں، جس سے جنت ان کے اوپر واجب ہو جائے گی، دوزخ کی آگ ان پر حرام ہو جائے گی، کوئی ایسی چیز ضرور لائے ہوں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھے ایک تحفہ دے دیا 50 نمازوں کا۔ کس کا؟ 50 نمازوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں یہ تو بہت ہے، 24 گھنٹے میں 50 نمازیں، دن رات میں 24 نمازیں۔ حضرت میری درخواست ہے آپ واپس تشریف لے جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ یا اللہ اس میں کچھ کمی کر لیجیے۔ تو حضرت واپس تشریف لے گئے، 5 نمازوں کی کمی ہو گئی، پھر واپس تشریف لائے، پھر ملاقات ہو گئی، پھر یہی گفتگو ہوئی آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، واپس تشریف لے جائیے، اس میں کچھ تخفیف
کرا دیجیے. پھر 5 کم ہوئی, سلسلہ چلتا رہا 10 تک. کتنا؟ پھر تشریف لے گئے, واپس آئے, 5 نمازیں رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں رہ گئی؟ اب 5 نمازیں رہ گئی. کتنی؟ 5. عرض کرنے لگے حضرت 5 نمازیں زیادہ ہیں, آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تجربہ ہے. کس چیز کا تجربہ ہے؟ کہ بنی اسرائیل تو 2 وقت بھی نہیں پڑھتے تھے. 2 وقت کی نماز ان کے اوپر بوجھ ہوتی تھی. ایک روایت میں 3 ہے, ایک میں 2 ہی. 2 وقت کو نہیں پڑھتے تھے, بوجھ محسوس ہوتا تھا. آپ کی امت 5 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ پھر تشریف لے جائیے اور اس میں کچھ کمی کرا دیجیے. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے اب واپس جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں پھر اللہ کے دربار میں جا کے عرض کرتا ہوں اس میں بھی اور کم کر لیجیے. اور یہ معلوم تھا کہ 5 ہر وقت کم ہو چکی ہے. اگر آپ بھی 5 کم ہو جائیں تو وہاں رہے گا کیا؟ آپ تشریف لے گئے, آگے چلتے رہے. آواز آئی کہ اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں وہ پڑھنے کے دن و رات میں, لیکن میں ثواب دے دوں گا 50 نمازوں کا. کس کا ثواب میں کمی نہیں کروں گا, 50 نمازوں کا ثواب. معلوم ہے کہ جب عام دنوں میں رمضان کے علاوہ جب آدمی 1 نماز ادا کر لیتا ہے, ثواب اس کو کتنی 10 نمازوں کا ملتا ہے. تو عام حالات میں تو 10 نمازوں کا ثواب مل گیا, اور رمضان میں چونکہ اس کو 70 سے ضرب لگا لیجئے تو 700 ہو جائیں گے ہیں. اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی, مردوں کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ, تو 27 اور ضرب لگا لیجئے, دیکھ لیجئے نمازیں کتنی بنتی ہیں. اور دن رات میں 5 نمازیں ہیں تو یہ ہو گیا کہ 3500 فرائض ہو گئے. واقعی یہ مہینہ جو ہے محنت کا ہے اور عبادت کا ہے اور بندگی کا ہے. اس لیے ایک تو کام ہم یہ کریں گے انشاءاللہ, روزہ رکھیں گے پابندی کے ساتھ. دوسرا نمازوں کی اہتمام فرمائیں. تیسری چیز ہے کہ قرآن پاک کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ. میں اس وقت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, میں صرف آپ کو اشارے کر دیتا ہوں, اور اشارے بھی کافی ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے. فرماتے ہیں شہر رمضان, رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. تو قرآن پاک کو ایک ہی رات پہ نازل فرمایا, اس کا کیا مطلب ہے؟ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں پورا قرآن پاک نازل فرمایا. پھر آسمانی دنیا سے زمین کے اوپر حسب موقع حسب ضرورت تھوڑا 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 قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتے رہے, اور یہاں تک کہ 23 سال میں یہ سلسلہ مکمل ہوا. تو معلوم یہ ہو کہ رمضان کا خاص گہرا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ, اور قرآن پاک کا تعلق رمضان کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نوافل میں قرآن پاک پڑھتے تھے, اور جبریل نبی علیہ السلام بیعت مقتدی سنتے تھے. اس کو دور کہتے ہیں, دور کرنا قرآن پاک. پھر جبریل نبی علیہ السلام پڑھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. جس سال آخری رمضان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور فرمایا. اس سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ہم انشاءاللہ. کم از کم ایک قرآن پاک ختم کر لیں گے, روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں گے. اور شب قدر میں تو موقع ملتا ہی ہے, ایک کے بجائے 2 پارے پڑھ لیں گے, یہاں تک کہ 29 رمضان کو ہم قرآن پاک مکمل کر لیں گے. یہ سمجھ کر کہ شاید ہو سکتا ہے آج آخری دن ہو تو پورا قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. صرف رمضان کا ہی حکم نہیں ہے, اصل میں سال بھر تک تلاوت کرنی ہے. قرآن پاک کے حقوق جہاں لکھے ہیں کتابوں میں 5 حق ہیں: عظمت, محبت, اطاعت, تلاوت, اشاعت. اس میں ایک حق ہے تلاوت قرآن کا. اور اتنی تاکید ہے قرآن پاک کی تلاوت کی, اگر کوئی آدمی ان پڑھ ہے, کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے, پھر بھی وہ وضو بنا کے, جس طرح سے نماز کے لیے وضو بناتے ہیں اس طرح سے پورا مکمل وضو بنا کے قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر اور اس کو کھول کے اور پھر پڑھنا شروع کرتے. پڑھے گا کیا؟ وہ تو پڑھا ہوا ہے ہی نہیں. تو لکھا ہے کہ ایک ایک سطر کے اوپر آپ اپنی نظر ڈالتا رہے اور انگلی اس پر پھراتا رہے. اللہ کا احسان اتنا ہے کیا کہ جتنا ثواب قرآن پاک پڑھنے والے کو ملے گا اتنا اس ان پڑھ کو بھی ملے گا جو پڑھا ہوا نہیں ہے.
پھر تو صاحب پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، سب ان پڑھ رہیں گے؟ نہیں، یہ تو اس کے بارے میں لکھا جو پڑھ ہی نہیں سکے گا، 60 سال 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، پڑھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے کعبۃ اللہ کو دیکھنا ثواب ہے اور 10 رحمتیں 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں دیکھنے والے کے اوپر، اس طرح سے قرآن پاک کی جو زیارت کر لے گا دیکھے گا تو وہ بھی ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اس سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، صبح شام کی تسبیحات پڑھیں گے، چلتے پھرتے خوب درود پاک پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے 100% معلوم ہے، 80 اور 99 نہیں، یوں ہی نہیں کہ خواہ خواہ میں کوئی بات بتا دی جائے اللہ کے گھر میں، وہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا، جن کے بارے میں پورا یقین ہے کہ رمضان کے مہینے میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اعتکاف میں تو یقیناً وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ پڑھ لیتے ہیں اعتکاف، بالکل آخر 10 دنوں میں ہم کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ اصل میں وہ جو پوچھتے ہیں کہ ہم کو کیا کیا معمول کرنا ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ تلاوت اتنی کر لیجئے، نوافل اتنے پڑھ لیجئے، درود شریف کی کثرت کر لیجئے، اور رمضان جب ختم ہو جائے تو ہم کو بتا دیجئے آپ نے کتنے درود شریف پاک پڑھ لیے۔ اس طرح سے وہ آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے 1,20,000 پڑھ لی، کوئی کہتا ہے کہ میرا تو 1,10,000 ہو گئے، کوئی کہتا ہے میرا 1,30,000 ہو گئے، کوئی کہتا ہے میرا 1,40,000 ہو گئے، صرف آخر کے 10 دنوں میں۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ رمضان میں 5,000 6,000 درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ گاڑی میں ہیں پڑھتے رہیے، آپ راستے میں چل رہے ہیں پڑھتے رہیے، ذکر میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والا اللہ کا ذکر کرتا ہے، کھڑا کھڑا بھی ہو، بیٹھا بھی ہو، اگر لیٹا ہوا بھی ہو۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں درود پاک کی کثرت کر لیں۔ درود پاک کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک درود شریف پڑھنے سے۔ وہ درود شریف چاہے چھوٹا ہی درود پاک کیوں نہ ہو، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 10 درجے بلند ہوں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ جب یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتوں نے پہنچائی تو کتابوں میں لکھا ہے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سجدہ کیا، ایک لمبا سجدہ، ایک باغ میں اس وقت تھے۔ صحابہ کرام کو تشویش ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کیوں نہیں اٹھاتے ہیں سجدے سے، ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہو، ہم تو رہ گئے۔ بہت دیر کے بعد آپ نے سر مبارک جو ہے سجدے سے اٹھایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوش لگ رہے ہیں، آپ نے فرمایا بالکل بہت خوش ہوں۔ حضرت خوشی کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ایک بشارت مجھ کو اس وقت عطا فرمائی، سنا دی۔ وہ بشارت یہی تھی کہ جو امتی ایک درود شریف پڑھ لے گا 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ اور جو رمضان میں پڑھ لے گا تو اس کو ضرب کر لیجیے 70 سے، ایک درود شریف پڑھنے پر 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گناہ معاف ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے اور 700 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ مطلب ہے کہ جب آج مغفرت نہیں ہوئی پھر کون سا دن ہوگا جس میں مسلمان کی مغفرت ہو جائے گی، جس میں گناہگار کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ ایک ایسا قیمتی وقت اس کو دیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور ایسا قیمتی وقت اس نے کھیل تماشوں میں گزارا اور اس طرح سے یہ مہینہ گزر گیا۔ اور دوستو سب کو معلوم ہے رمضان تو ہر سال آتا ہے نا، گزشتہ سال بھی آیا تھا، اس سال بھی آ گیا، لیکن کیا جو گزشتہ سال زندہ تھے کیا وہ اس وقت زندہ ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیا، جنازے میں ہم نے شرکت کی، ہمارے دوستوں میں کتنے کا انتقال ہوا۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جو ہم سے عمر میں کم تھے ان کا بھی انتقال ہوا اور رشتہ داروں کا انتقال ہوا۔ بہت سارے افراد یہاں ہیں ان کے والدین کا اس سال انتقال ہوا۔ اسے کوئی معلوم نہیں ہے کہ آئندہ سال جب رمضان آئے گا ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا بعید ہے یہ آخری رمضان ہو، اس لیے انشاءاللہ پوری پابندی کریں گے۔ گناہوں کو تو چھوڑنا ہے ہی، ایمان والا کب تک گناہ کرتا رہے، اسے رمضان میں اگر گناہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ المستعان پھر پورے سال گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، ہمارے گھروں میں ریڈیو بجتا رہتا ہے، ٹی وی بجتا رہتا ہے، وہاں گانے چلتے رہتے ہیں اور کیا کیا ہوتا رہتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنے گناہوں جگہ جگہ۔ بلکہ پہلے تو کہتے تھے بھائی گھر میں اندر بیٹھو گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ حضرت پہلے تو یہ کہتے تھے گھر کے اندر بیٹھو گناہوں سے بچ جاؤ گے، باہر ماحول خراب ہے، وہ ہے یہ ہے۔ وہ کہتا تھا اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں بھی نہیں رہ سکتا،
اس لیے کہ میں تو گھر میں بھی تباہ ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ گھر میں ایسے ایسے فحش پروگرام گھر والے دیکھتے رہتے ہیں، نہ باپ کو شرم نہ ماں کو شرم۔ وہ بیچارہ ذرا دیندار قسم کا ہے، اس لیے وہ پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں گا۔ میں نے کہا اب تو بس وہی ہے، صرف مسجد رہ گئی۔ کون؟ کہ بھائی آ کے مسجد میں آ کے کیا کر لو، بیٹھو۔ مسجد کے علاوہ تو اب شاید ہی آدمی کہیں گناہوں سے بچ جائے۔ اور مسجد میں بھی ہم لوگ سیدھے نہیں بیٹھتے، موبائل میں ہم نے وہ رکھا ہے وہ گانا، اور ظاہر سی بات ہے گانا سننا بھی حرام ہے، گانا بجانا بھی حرام ہے۔ تو جس آدمی نے اپنے موبائل میں وہ رکھا ہے گانا، تو ظاہر سی بات ہے یہ جب مسجد میں بچ جائے گا تو گویا کہ سننے والے تو یہاں بھی نہیں بچے۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ ارادہ کریں گے، رمضان کو وصول کریں گے۔ کیا جی؟ وصول کرنے کا مطلب ہے کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹے کی حفاظت کریں گے، خوب تلاوت کریں گے، جم کے عبادت کریں گے، اور تراویح پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ تراویح جیسے مرد حضرات کے لیے ہے، ایسے ہمارے ماں بہنوں کے لیے بھی ہے۔ چونکہ یہاں اس وقت قریب میں ماں بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی میری بات سن رہے ہیں، ان کو بھی تراویح پڑھنی ہے، وہ بھی تراویح پوری پڑھ لیں، 20 رکعت تراویح۔ مرد حضرات بھی 20 رکعت تراویح پڑھ لیں، آدھی تراویح چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں، اس لیے کہ یہ دن پھر ملنے والے نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک عمل اعتکاف کا ہے، اعتکاف کا عمل ہے۔ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال فرمایا ہے، بلکہ ایک روایت ہے، وہ روایت مشکات شریف میں بھی ہے اور بخاری اور مسلم کے حوالے سے انہوں نے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ 10 دن کے اعتکاف کے بعد آپ نے سر مبارک اپنے اس معتکف سے باہر نکالا اور لوگوں سے خطاب فرمایا کہ لوگوں، میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن وہ نہ ملی۔ پھر اور 10 دن کا اعتکاف ہوا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے بتایا گیا اس کو آخری عشرے میں تلاش کر لو، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آخری 10 دن کا اعتکاف فرما لیں۔ تو 30 دن کا اعتکاف، ورنہ عام عادت شریفہ یہی تھی کہ آخری 10 دن میں آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس سے بندے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں 24 گھنٹے اللہ کے دربار میں، ورنہ باقی لوگ تو تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ 24 گھنٹے وہی ہیں، کتنا ہی کام باہر ہو تو نہیں نکل سکتا۔ وہ 10 دن اور 10 راتیں گویا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دے دیتا ہے، اے اللہ میری زندگی کی 10 دن اور 10 راتیں میں آپ کے گھر میں گزاروں گا۔ آپ گھر میں گزارے گا، عید کے چاند تک باہر قدم نہ رکھنا، ٹھیک ہے میرے مولا، ٹھیک کھانا کھانے کی ضرورت ہے یہی کھا لو، سونا ہے یہی سو لو، چپ یہی بیٹھو۔ اے اللہ لیکن بشری تقاضا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اور میں ہاں بشری تقاضے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، وضو بنا لیجئے، فوراً پہنچ جائیے مسجد میں۔ اعتکاف کے سارے مسائل مجھے اس وقت بتانے نہیں، بلا وجہ باہر بیٹھے گا ٹھہرے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ حمام میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، حمام میں بھی نہیں ٹھہر سکتا، وضو بنا لیا فوراً اپنے مسجد میں آ گیا۔ معتکف میں آنا ضروری نہیں ہے لیکن مسجد کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ معتکف تو اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کر لے۔ کون مسجد میں آیا کون نکلا اس کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو بالکل وہ مشغول ہے اپنے مولا کے ساتھ، اپنے مولا کو منانے میں لگ گیا ہے، راز و نیاز میں ہے، لہذا اس کو کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پتہ کیا؟ معتکف باندھ دو، یہ معتکف سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معتکف وہاں بندواتے تھے مسجد نبوی کے ایک کونے میں۔ تو اعتکاف، مستورات بھی گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ جو ہماری ماں بہنیں جن کے گھر میں اب بچیاں بالغ ہو چکی ہیں اور بہو ہیں گھر میں، تو وہ تو کام کر لے گی، وہ اس لیے کر لے اب ایک کمرے کو متعین کر لے اپنے گھر میں، اسی کو اب وہ قرار دے دے کہ بھائی یہ تو میرے اعتکاف کی جگہ ہے، وہیں وہ نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، سو جائے، کھانا کھا لے، وہیں رہے، ہاتھ دھونے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف والا وہیں مسجد میں ہاتھ دھو لے گا، وہ جو ہمارے یہاں تشت اور ہوتا ہے اس میں ہاتھ دھو لے گا، تو وہ بھی رفع حاجت کے لیے اور وضو کے لیے مسجد سے اس وقت اپنے حجرے سے باہر نکلے گی، وضو آ کے پھر وہی مر لے گی، پورے اعتکاف کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اس سے کوشش کرنی چاہیے۔ اعتکاف میں بہت کوتاہی ہے، ہزاروں مسجدیں کشمیر میں ایسی ہیں کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں ہے، حالانکہ ہزاروں بوڑھے موجود ہیں، بوڑھا بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے، جوان کی تو بات ہی نہیں۔ بعض لوگ تو شرماتے ہیں، لوگ کہیں گے یہ اعتکاف بھی اٹھوں ہے نا، آج کیا شرم ہے اس کا، اس میں شرم کی کیا بات ہے، یہ کوئی شرمانے کی چیز ہے؟
اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ بات سن لیجئے غور سے، حج بھی کیا انہوں نے اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، اور روزے بھی رکھتے ہیں، نماز کے پابند دیندار ہیں، دنیا سے چلے گئے، دنیا سے تمام عبادتوں میں ان کا حصہ ہے۔ جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے، نماز میں بھی ان کا حصہ ہے، روزوں میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، قربانی، سب چیز، لیکن جب دیکھیں گے وہاں ایک کھانا بنا ہوا ہے اس کا، ہاں، اور اس میں لکھا اوپر سے اعتکاف، تو اس کھانے میں کراس لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ جی کراس لگا ہوا ہے۔ اس میں مطلب کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اعتکاف اس نے نہیں کیا۔ اس سے جو حضرات، ابھی تو معلوم نہیں کون رہے گا کون مرے گا، لیکن ظاہری اعتبار سے جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو تو زیادہ ہی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی آپ تو میرے دن جو ہے کیا نکل دنیا سے جانے کے آگے، داڑھی بھی سفید ہو گئی، بال بھی سفید ہو گئے، دانت بھی نہ رہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ 10 دن نکال کے اللہ کے گھر میں بیٹھوں۔ دوستو کیا ہم ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں 10 دن کے لیے؟ کوئی رجوری جاتا ہے، کوئی پونچھ جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، 12 دن کے بعد آ جاتا ہے، کوئی راستے میں پھنس جاتا ہے، کہتے ہیں صاحب راستہ خراب ہو گیا، 12 دن وہیں رہنے پڑے، کوئی اللہ تعالیٰ بچائے اسپتال میں کسی کی تیمارداری میں لگ گیا، 12-15 دن کے بعد واپس آ گیا۔ تو دنیا کے ان امور میں ہم کو کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ اس لیے کیا ہے، اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے مسجد میں آ کے 10 دن کا اعتکاف کر لیں، پھر معلوم نہیں زندگی میں موقع ملے نہ موقع ملے۔ تو ایک اعتکاف کا عمل ہے، ایک تراویح کا عمل ہے، ایک نماز ہے، یہ چیزیں ہیں۔ سب ہم انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف غور کریں گے۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ عجیب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اے الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، لوگوں تمہارے اوپر ایک سایہ کیا ایک مہینے نے، مبارک اور مقدس اور عظمت والے مہینے سایہ کیا۔ شارحین لکھتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا سایہ کیا آپ کے اوپر؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ وہ رمضان کا مہینہ آ گیا، آنے والا ہے، سایہ کیا، سایہ سے تشبیہ دے دی۔ آپ کو معلوم ہے شدت کی گرمی ہے، آدمی سایہ تلاش کر لیتا ہے، بارش بہت تیز برس رہی ہے، اولے برس رہے ہیں، آدمی سایہ تلاش کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے ایک سایہ قائم کیا ہے، آ جاؤ سایہ کے اندر، آ جاؤ سایہ کے اندر، آ جاؤ۔ یہ رحمت کا سایہ ہے، اس میں رحمتیں برسیں گی تمہارے اوپر، تمہارے روح کو سکون ملے گا، دوزخ کی آگ بجھ جائے گی۔ وہ سایہ کیا ہے؟ پر وہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا، اس میں شب قدر ہے۔ شب قدر کو چھوڑو مت میرے دوستو، میں نے پہلے عرض کیا فرض تو نہیں ہے کہ آدمی گناہگار ہو جائے، لیکن محروم ہو جائے گا تو اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شب قدر سے جو آدمی محروم ہو گیا محروم۔ شب قدر روزانہ تو نہیں آئے گی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن پاک میں ہے نہیں؟ اس کے کیا مطلب ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینے دیکھ لو، کون 1000 مہینوں تک عبادت کر سکتا ہے؟ 83 سال اور 4 ماہ اس کے بنتے ہیں، اور اگر کسی خوش نصیب نے 10 سال زندگی میں شب قدر کو پا لیا، 10 سال، تو تقریباً 830 سال سے تو زیادہ عرصہ ہو جائے گا۔ اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ میری امت آگے کیسے بڑھ جائے، اس لیے کہ ان کی عمر بہت کم ہے۔ آپ نے خود فرمایا میری امت کی عمر کم ہے دوسرے امتوں کے مقابلے میں۔ کتنی عمر ہے؟ ما بین 60 و 70، 60 سے لے کر 70 کے درمیان، بس اتنی عمر ہوگی۔ اکثر لوگ اسی عمر میں دنیا سے چلے جائیں گے، اسی عمر میں۔ سبحان اللہ، جو امت کے لیے فرمایا وہی اپنے لیے پسند فرمایا۔ 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اچانک ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت کو فرمایا تشریف لے جائیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اختیار دے دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت سے یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب آنا چاہیں تو ٹھیک، نہیں آنا چاہیں، دنیا میں رہنا چاہیں، جب تک رہنا چاہیں اجازت ہے ان کو۔ آپ یوں ہی نہیں ہماری طرح کہیں سے بھی موت آ جائے ہم کو تو اور لے کے اٹھا لیں، لیکن آپ نے لیے یہی پسند فرمایا آپ نے لیے۔ ما بین 60 و 70، تو بنی اسرائیل کی زندگی بہت لمبی، 300 سال 400 سال، تو یہ امت کہاں مقابلہ کرے گی ان کی؟ 60 سال والا 400 سال 300 سال والے کیا مقابلہ کرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ مواقع عطا فرمائے کہ رمضان کا مہینہ دے دیا، شب قدر دے دی۔ اگر آدمی رمضان کے مہینے کو وصول کر لے، شب قدر کو پالے، دوستو بنی اسرائیل کے عابدوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔
اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہم بعد میں آئے، ہم سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلی میری امت پل صراط کے اوپر پار ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے سب سے پہلے میری امت کو، اور اعمال تولے جائیں گے سب سے پہلے میری امت کو، جنت میں داخلہ ہوگا سب سے پہلے میری امت کو۔ یہ پہلا نمبر کیوں دے دیا گیا؟ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہم تو بعد میں آنے چاہیے نا، پہلے پل صراط کے اوپر سے گزر جائے نوح علیہ السلام کی امت اور یعقوب علیہ السلام کی امت اور موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ ساری ہم کو کہا جائے بعد میں آ جاؤ۔ یہ ترتیب کی الٹ دی گئی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کہیں کلینک میں لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ جاتا تو اوپر سے ہی وہ اپنا نمبر لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اچھے سپرسی اور چلو اسی بیٹھی نہیں نمبر کہتے نہیں کہتے، کوئی کہتا ہے ایس کچھ پرسن، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو خلاف شریعت ہے، یہ تو اس میں دوسروں کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہاں بھی ایسا ہوگا؟ نہیں۔ اس کا اصول کیا ہے؟ اگر دنیا میں اگر کیا یہ تو ہوتا ہے عملاً، امتحان بچوں نے دے دیا، اب رزلٹ ہے، سارے بچوں کو جمع کیا گیا، ایک طالب علم ہے مدرسے میں اور اس کلاس میں 20 بچے ہیں، اس کا 18واں نمبر ہے۔ جب اس کو حاضری لیتے تھے 1 2 3 4 کر کے 18واں نمبر ہے، لیکن امتحان میں وہ اول نمبر آیا۔ کیا آیا؟ اب جو مارکس کارڈ تقسیم کرنے ہیں نا، تو وہاں رول نمبر 1 2 نہیں اٹھائیں گے، سب سے پہلے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ اس کو بلایا جائے گا، حالانکہ وہ تو 18واں نمبر والا ہے، سب سے پہلے اس کو دے دیا جائے گا اس کی قابلیت کی وجہ سے۔ تو جو اس امت کو پہلا نمبر دے دیا جائے گا اس امت کی افضلیت کی وجہ سے اور اس امت کی فضیلت کی وجہ سے، گویا یہ امت تمام امت تمہیں پہلے پوزیشن پر آ گئی۔ خود اندازہ لگائیے، اس امت کا تو پہلا نمبر ہے، اب بتائیے ہم کیوں اعمال میں پیچھے رہے؟ اس لیے ہم بھی انشاءاللہ ہمت کریں گے پہلے نمبر پر آ جائیں۔ تو یہاں ایک ساتھی بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ سوالات اس میں لکھے ہیں، ان کو بھی ذرا حل کر لیں جلدی ہی۔ اس میں کچھ چیزیں، یہ سوال نمبر میں نے ابھی پڑھ بھی لیا، تو اب کیونکہ انہوں نے بتایا اس کا جواب دے دیجیے۔ کچھ ضروری سوالات رمضان کے متعلق ہیں۔ ایک مسئلہ تو انہوں نے یہ لکھا ہے اس میں کہ حدیث پاک میں ہے کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ کیا افطار میں؟ اس کا کیا مطلب ہے افطار میں جلدی؟ یہ روایت ہے، یہ روایت جو ہے بخاری شریف میں ہے کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے۔ تو جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ آپ نے فرمایا کہ جب سورج ادھر چلا جائے اور رات ادھر سے آئے اور سورج ڈوب جائے تو افطاری کا وقت آ گیا۔ تو افطار کب کرنا ہے؟ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے جب سورج ڈوب جائے، یقین ہو گیا سورج ڈوب گیا، اب اس کا ایک کنارہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کیا کر لیں؟ وہ افطار کر لیں گے۔ اور یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ دیر سے افطار کر لیتے ہیں، میری امت افطار میں جلدی کر لے۔ لیکن اس حدیث پاک کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مؤذن وہ غروب آفتاب سے پہلے اذان دینی شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے خود بہت مرتبہ دیکھا، ابھی میں ایک جگہ گیا تھا، ایک مسجد میں بیان تھا، ابھی غروب آفتاب میں 7 منٹ تھے، کتنے؟ تو ہمسائے میں ایک مسجد تھی، 7 منٹ پہلے انہوں نے مغرب کی اذان دے دی۔ اب بتائیے اگر وہ یہ رمضان میں بھی دے دے گا تو سارے لوگوں کا روزہ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ جو انہوں نے پہلے اذان دے دی اس کو جلدی نہیں کہتے، اس کو قبل وقت کہتے ہیں۔ کیا؟ جیسے یہ سورج ہے، اس کو ڈوبنا ہے، یوں ڈوبا، اتنا ڈوبا، اب بھی ہم افطار نہیں کریں گے جب تک پورا نہیں ڈوب جائے گا۔ اور ڈوبنے کا مطلب پہاڑ کے پیچھے چلا جانا نہیں۔ ہم لوگ کشمیر میں رہتے ہیں، یہ تو پہاڑوں کی وادی ہے، سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے لیکن ابھی ڈوبا نہیں۔ آپ حضرات کو تجربہ ہوگا، آپ لوگ تو باہر جانے والے افراد ہیں، کاروبار کے سلسلے میں، دوسرے سلسلوں میں، جہاں پہاڑ نہیں ہے وہ آدمی دیکھ لیتا ہے کہ سورج ابھی تو نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ افطار نہیں کریں گے تب تک جب تک سورج نہ ڈوب جائے۔ اور آج تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ جو میقات الصلاۃ بنایا گیا ہے آپ اس میں خود دیکھ لیجئے کس طرح سے کمپیوٹر سے یہ بنایا گیا ہے اور کہاں کہاں سے اس کا ماخذ لیا گیا ہے۔ اور خود بھی تجربہ یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے جہاں پہاڑ نہ ہو، جو اس میں لکھا ہو اسی موقع پر سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور ڈوب بھی جاتا ہے۔ اور سائنس نے ترقی کی، کوئی اسلام کا نقصان تھوڑی ہوا۔ پہلے زمانے میں تو یہ کہتے تھے
ہمارے کشمیری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوکڑ مڈ سچن تلکش کرون افطار. جب مرغے اپنے ڈربے میں داخل ہو جائیں گے تو افطاری کا وقت ہوا. اور بادل کے دن میں اور جس دن بادل ہوتے تھے اور بارش ہوتی تھی وہ تو پہلے ہی ڈربے کے اندر چلے جاتے تھے. اب لوگ افطار کر لیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے. اس کے بعد دیکھا سورج تو پھر نمودار ہوا. آج تو ایسا نہیں ہے نا. اس لیے اپنے نماز اس کو روزے کو خراب نہیں کر لو، خراب مت کر لو. اور جو مؤذن حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. حدیث پاک میں الامام ضامن والمؤذن امین، یہ حدیث پاک میں امام نماز کا ذمہ دار ہے. نماز گڑبڑ کرا لے گا تو ساری سب کی نماز خراب ہو جائے گی. اور مؤذن امانت دار ہے، وہ امانت داری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ایک مسئلہ تو انہوں نے تراویح کا لکھا ہے. پہلے زمانے میں تو تراویح مسئلہ تو تھا نہیں. 1300 سال تک تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ ہم کتنی رکعتیں پڑھ لیں. ساری امت متفق تھی کس پر؟ 20 رکعت پر. الحمدللہ اب بھی امت متفق ہے 20 رکعت پر. کیوں؟ اختلاف تو تب ہوتا اگر ائمہ اربعہ کے درمیان میں اختلاف ہوتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی یہاں 20 رکعتیں، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی یہاں 20 رکعتیں عملاً آج بھی ہیں پوری دنیا میں. حضرت امام احمد بن حنبل کی مسلک میں 20 رکعتیں ہیں اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی 20 رکعتیں ہیں اور عملاً 1400 سال سے 20 رکعتیں ہو رہی ہیں. ہمارے مکہ شریف میں مدینہ طیبہ میں چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے، وہ 20 رکعتیں باقاعدہ پڑھ لیتے ہیں. اور اس مجلس میں الحمدللہ ایسے افراد موجود ہیں جنہیں وہاں تراویح بھی پڑھی ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے ہی نہیں. وہ پوری 20 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تراویح میں. عالم کا مرکز ہے، اس لیے اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. اور آخری عشرے میں 10 رکعت کا اور اضافہ کر لیتے ہیں. تراویح ختم ہو گئی، اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا پھلکا ناشتہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر صلاۃ اللیل کیا ہے، اور اس کو لوگ وہاں قیام اللیل کہتے ہیں. پورے سعودی میں چھٹی رہتی ہے. تو آخری عشرے میں وہ 20 رکعتیں پہلے پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کے بعد پھر جماعت کے ساتھ 10 رکعتیں. تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب سحری بالکل قریب ہے، تب جا کے وہ ختم. اس میں بھی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں. بڑی لمبی نماز ہوتی ہے. خود مسجد نبوی میں ایسا ہوتا ہے. تو 20 کے بجائے کیا پڑھ لیتے ہیں؟ 30. اس لیے ہم انشاءاللہ پوری 20 رکعتیں پڑھ لیں گے. کیوں کم پڑھنے بھاگ جائیں گے؟ ثبوت بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے 20 رکعت والی. فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعت. اس روایت کو امام بیہقی علیہ رحمہ نے سنن کبریٰ میں نقل کیا ہے، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، یہ معجم کبیر میں بھی ہے، اور ایک روایت موطا امام مالک میں بھی ہے. جی 20 رکعت والی روایت موطا امام مالک میں ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی روایت ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پورے مہینے نماز پڑھائی؟ اس کا جواب یہ ہے، بخاری شریف میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھتے تھے. ایک رات لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے ابتدا کی. دوسری رات تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے. تیسری رات کو ساری مسجد بھر گئی. چوتھی رات کو تو کچھ نہ پوچھو، سارے دور دور کے قبیلے والے بھی آ گئے کہ نماز پڑھ لیں گے. آپ اپنے موقف میں تھے لیکن آپ باہر تشریف نہیں لائے. لوگ انتظار میں بیٹھے رہے. بلکہ بخاری شریف کی روایت ایسے ہے کچھ لوگوں نے تو کھانا شروع کر دیا، آپ پھر بھی تشریف نہیں لائے. یہ سمجھے کہ شاید حضرت آرام فرماتے ہیں تو جاگ جائیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، بڑا شوق ہے. آپ فجر کے وقت لائے تشریف لائے. آپ نے بہن لوگوں تمہاری حرکتیں میں دیکھ رہا تھا، تمہاری حرکتیں، تمہارا شوق ذوق مجھ پر عیاں تھا. مجھے معلوم تھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. لیکن اگر میں آج بھی نکل آتا اور ہو سکتا ہے یہ نماز تمہارے اوپر فرض ہو جاتی اور تم اس نماز کو پھر نبھا نہیں سکتے، یعنی فرض جان کر. اس لیے حضرت واپس تشریف لے گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ فصلوا ایھا الناس، آپ نے یہ الفاظ فرمائے فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة المرء فی بیتہ الا الصلاة المکتوبہ. رواہ البخاری و مسلم دونوں میں روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں نماز گھروں میں پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ اس لیے کہ فرض نماز کے علاوہ افضل ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں. اور معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر معاملہ چلتا رہا یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے گئے. لوگ الگ الگ پڑھتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور بھی کتابوں میں ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ لوگ علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں، اپنا الگ الگ پڑھ رہے ہیں. آپ نے ایک نظر ڈالی، فرمایا کیا اچھا ہوتا میں ان سبوں کو ایک امام پر جمع کرتا. کیا کرتا؟ جی
تو جو وہاں اکابر صحابہ تھے ان سے مشورہ کر لیا. انہوں نے کہا حضرت جیسا آپ کا حکم ہوگا, مشورہ ہوا, کیوں نہ ایک ساتھ نماز پڑھ لیں. بالکل. تو سب بنا دی گئی, ایک ساتھ جماعت قائم کر لی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبردست قاری قرآن تھے ان کو امام مقرر کیا گیا. کیا کیا گیا؟ انہوں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھائی انہوں نے. اور اس کے بعد ایک جملہ آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ. نعمت البدعۃ, اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا کیا اچھی بدعت ہے. کیا اچھی؟ ظاہر سی بات ہے, کیا صحابہ کرام بدعتی ہو سکتے تھے؟ دوستو ایک تو بدعت وہ ہے جو سنتوں کو مٹائے. بدعن کا لفظ ہے نئی چیز. اس کا اصل ترجمہ لکھا ہے شارحین نے, کیا ہے کہ ایک نئی صورتحال. کیا یہ نئی صورتحال کیا بہترین ہے, یہ نئی صورتحال کتنی اچھی ہے. کیا ایک ساتھ سارے لوگ نماز پڑھیں گے. تب سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے رہے. اور یہ روایت جو میں نے آپ کو سنائی حضرت عمر فاروق والی, یہ موطا مالک میں ہے, اور حضرت یزید بن رومان سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگ 20 رکعتیں نماز پڑھتے تھے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا 8 ہوتی 20 کیسے ہو جاتی, حرم میں 20 کیسے ہو جاتی, پورے عالم میں یہ کیسے ہو جاتی؟ ایسا نہ ہوتا. بہرحال میں بہت سارے سوالات لکھتے ہیں, میں مختصر کر کے ان کا جواب دیتا ہوں. تو اچھا, اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز گھروں میں پڑھ لو, کیا پڑھ لو, پھر امت نے کیوں مسجد میں پڑھ لی؟ ہم لوگ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ نے خود فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین من بعدی, میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے. گویا تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھ لینا پورے مہینے, یہ سنت ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ. جو لوگ ان کو نہیں مانتے ہیں یا اس کو بدعت کہیں گے تو پھر تو مہینے بھر تک وہ نماز پڑھی نہیں سکیں گے. کس میں؟ مسجد میں. کیسے پڑھ سکیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے. 3 دن آپ نے نماز پڑھائی, پھر آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں پڑھ لو. پھر وہ کس کی ابتدا میں ایسا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے عمل کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. انہوں نے کچھ مسائل بتاتے ہیں وہ اہم ہیں. روزے کی حالت میں غسل واجب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی فجر پڑھ کے آ گیا اور سو گیا یا دن میں سو گیا, غسل واجب ہو گیا, اس سے غسل میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا انجیکشن لگانے کا کیا حکم ہے؟ انجیکشن روزے میں لگا لے گا, چاہے اس میں لگا لے گا رگ میں, جس کو انٹراوینس آج کل کی مسئلہ کہتے ہیں, یا ایسے بازو پر لگا لے گا, تو اس سے روزے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. طاقتی انجیکشن جو ڈاکٹروں نے لکھے ہیں, ڈاکٹروں نے بیماروں کو لکھے ہیں, وہ روزے سے بھی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ویسے ہی طاقتی انجیکشن لگانا شروع کر دے, کوئی بیماری نہیں, اس کو اس کی اجازت نہیں ہے. مریضوں کو اس کی اجازت ہے طاقتی انجیکشن لگانے کی. نوافل کی ممانعت کب ہے, یعنی نفل نماز کب پڑھنا ممنوع ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک تمام قسم کے نوافل منع ہے. فجر کی اذان صرف اس وقت جو ہے وہ 2 سنتیں پڑھی جائیں گی, اس کے بعد فرض, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد نفل پڑھیں. ایک بات اور ضمن مجھے یاد آ گئی, ہم لوگ اذان کے بعد بہت دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ حدیث میں ہے اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فجر میں اسفار کر لو, خوب روشنی آ جائے تو نماز پڑھ لیا کرو. خود عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھتے تھے. اس کی وجہ لکھی ہے کہ سارے صحابہ تہجد کے پابند تھے, اس لیے اول وقت میں نماز پڑھ لیتے تھے. اور وہی حکم رمضان کا ہے. اگر رمضان میں بستی والے سارے کے سارے آ چکے ہیں, اس لیے دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رمضان میں اول وقت میں پڑھ لیں آپ نماز, اس کی اجازت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر کرتے رہیں گے اتنے نمازی کم ہوتے رہیں گے اور ان کو بوجھ پڑ جائے گا. اس سے کہ رات چھوٹی ہے, جلدی جاتے ہیں کہ نماز پڑھ کے سو جائیں, آرام کر لیں, پھر کسی کو ڈیوٹی پر جانا ہے, کسی کو کھیت میں جانا ہے. یہ غیر محرم پر نظر پڑنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اتفاقاً نظر پڑ جائے گی تو گناہ بھی نہیں, لیکن اگر جان بوجھ کر کسی کی طرف بدنگاہی کر لے تو گناہ گار ہو جائے گا. روزہ اگرچہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن روزے کا جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا نا. اس لیے آپ نے خود فرمایا وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِ إِلَّا الْجُوعُ. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملا. مطلب ہے کہ وہ گناہوں سے بچے. اس سے رمضان تو ہے ہی اس لیے کہ آدمی گناہوں سے بچے. اس میں لکھا ہے کہ کیا تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے تراویح جتنی اہم اور ضروری ہے اتنا ہی اہم ایک قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے. سوال یہاں تو علم ترا پڑھتے ہیں, وہ تو مجبوری ہے. جہاں قرآن حافظ کوئی نہیں ہے تو اور کیا کرے گا, علم ترا ہی تو پڑھنا ہے. لیکن حافظ موجود ہے, پھر بھی لوگ علم ترا کو ترجیح دے دیں گے. اس سے زیادہ تو بد نصیبی کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ تو بالکل ایسی مثال ہے جیسے
اب دعائے قنوت جس کو یاد نہ ہو، دعائے قنوت کتابوں میں لکھا ہے وہ کوئی بھی دعا پڑھ لے، مثلا ربنا اتنا پڑھ لے، لیکن جس کو دعائے قنوت یاد ہو تو ربنا اتنا کیوں پڑھ لے؟ تو جب حافظ موجود ہے 30 پارے سنا سکتا ہے، وہ سنانے والا ہے، تو قوم کو چاہیے کہ وہ ہمت کر لے